الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم علماء کرام، مدرسہ دائرۃ الاصلاح چراغ علوم بنارس کے ارباب انتظام و اساتذہ کرام اور عزیز طالبات اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اس مدرسے کی فارغ ہونے والی طالبات کا آج درس بخاری شریف کا آخری سلسلہ ہے۔ بخاری شریف کی جو کتاب ہے جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس حدیث کی کتاب کا آج آخری درس ہونا ہے۔ عزیز طالبات نے بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اس موقع پر میں اپنی ان عزیز طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین، ان کے اہل خانہ اور ان کے اساتذہ کرام سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی ستائش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ان عزیز طالبات نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا قصد اور ارادہ کیا۔ ان کے والدین اور سرپرستوں نے اس تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ ان کی محنتوں اور توجہات کا نتیجہ رہا کہ ان عزیز طالبات نے یہاں کا جو عالمیت کا کورس ہے جتنے سالوں کا، اسے بخوبی مکمل کیا، اور آج کا دن ان کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آخری حدیث کا سبق لے کر اس سلسلے کا آج سے اختتام ہو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف یہ ان 6 کتابوں میں سے ایک ہے جس کو نہایت ہی اعتبار و استناد حاصل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی اہمیت کی حامل اور صحیح احادیث کا یہ مجموعہ کہلاتی ہے۔ ان میں بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن دارمی اور
ان 6 کتابوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام جس کتاب کو حاصل ہوا وہ یہی ہے بخاری شریف الجامع الصحیح، جس کے مصنف اور جس کے جمع کرنے والے، جس کے لکھنے والے سیدنا امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ یہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے جو کچھ نوازا تھا نوازا ہی تھا، حفظ اور قوت یادداشت اللہ رب العالمین نے انہیں غضب کی عطا فرمائی تھی۔ اور خوف اور تقوی اور حدیث کو جمع کرنے کے معاملے میں احتیاط اور اس تعلق سے جو ساری محنتیں کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں دینی، ان تمام دینی مدارس کے اندر اس کتاب کو نصاب کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور اس بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اگر سب سے زیادہ صحیح، مستند اور معتبر کتاب اگر ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا نہایت ہی اخلاص، تقوی اور للہیت اس کے اندر شامل تھا۔ جب یہ حدیث جمع کر رہے تھے تو اس معاملے میں اس قدر احتیاط کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسی حدیث اس کے اندر نہ آ جائے جس کے سند یا متن کے اندر یا اس کی صحت کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی شک اور شبہ ہو۔ نہایت ہی چھان پھٹک کر اور نہایت ہی جب تک انہیں اچھے طریقے سے شرح صدر نہ ہو جاتا تب تک ان حدیثوں کو جمع نہیں کرتے تھے، لیا نہیں کرتے تھے، اور ایک ایک حدیث کو جمع کرنے سے پہلے باقاعدہ حرم مکی کے اندر حتیم کعبہ شریف کے پاس لگا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، اس حتیم کے اندر بیٹھ کر ہر حدیث کو لینے سے پہلے 2 رکعت پہلے غسل کرتے، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، وضو فرما کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر اس حدیث کو لکھا کرتے تھے، اور پھر اس میں بھی نہایت ہی غور و فکر کے بعد جب شرح صدر ہو جاتا تھا کہ ہاں اب ہمیں اس حدیث کو لینا چاہیے، تب اس حدیث کو لیا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ایک حدیث کو لینا، ایک ایک حدیث کو لکھنا، اور لکھنے سے پہلے غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، غور و فکر کرنا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان ساری احادیث کو جمع کیا ہوگا، کتنی محنت شاقہ اس کے اندر لگائی، تب جا کر اس کتاب کو یہ مقام آج دنیا کے اندر حاصل ہوا۔ اور جمع کرنے کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی زندگی نہایت محتاط طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ ایسا کوئی بھی کام نہ ہو جس سے میری ذات مجروح ہو جائے،
میرے اوپر تہمت لگ جائے اور کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ جو حدیث کی کتاب میں جمع کر رہا ہوں اس کے اندر کسی طریقے کا شک شبہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ دریا کے اندر کشتی میں جو سوار تھے ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بات ہی بات میں اس بات کا تذکرہ ہونے لگا آپس میں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20,000 دینار وہاں ان کے پاس موجود تھے، 20,000 دینار۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بغل میں آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ بھائی میرے 20,000 دینار کھو گئے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجرم ثابت کر کے ان کے پاس کے جو درہم ہے ان کے مملوکہ جو دینار ہیں ان کو حاصل کر لیا جائے۔ اس طریقے سے اس نے غلط بیانی کر کے شور ہنگامہ کرنا شروع کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ سارے لوگوں کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ سارے لوگوں کے تلاشی کا جب سلسلہ شروع ہوا، چپکے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا دینار تھا وہ دریا کے اندر پورا 20,000 دینار دریا کے اندر ڈال دیا، اور جب ان کی تلاشی کا نمبر آیا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب جو آدمی دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے پاس دینار تھے اور اس کے پاس تو تھے ہی نہیں، مقصد اس کا یہ تھا کہ امام بخاری کے پاس یہ دینار ہیں، جب تلاشی ہوگی تو ان کے پاس سے دینار نکلیں گے تو میرا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جب تلاشی ہوئی تو دینار ندارت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دریا برد کر دیا۔ بعد میں پھر لوگوں کو اس کا سبب یہ بتلایا کہ میں نے یہ دینار اس لیے دریا کے اندر ڈالا کہ اگر میرے پاس وہ دینار باقی رہتا تو وہ آدمی یہی کہتا کہ دیکھیے انہوں نے دینار چوری کر لیا تھا میرا اور انہی کے پاس ہے۔ اس طریقے سے میری شخصیت مجروح ہوتی اور میں اس وقت کتاب حدیث جمع کر رہا ہوں اور اس دوران میری شخصیت اگر مجروح ہو جاتی تو آنے والے وقت میں یہی کہا جاتا کہ یہ وہی امام بخاری ہیں جنہوں نے دینار چوری کر لیا تھا اور یہ انہی کی کتاب ہے۔ لہذا اس تہمت اور اس الزام سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ اس تعلق سے انہیں احتیاط انہوں نے کیا تھا۔ اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ان کی پرورش فرمایا کرتی تھی۔ جب بینائی نہیں آ رہی تھی تو بہت ہی فکر مند ہوئی، ایک دعائیں بہت زیادہ کیا کرتی تھی، یا اللہ ہمارے اس بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی۔ چنانچہ دعائیں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بشارت دی کہ جاؤ آپ کا بیٹا آنکھ کے اندر روشنی والا ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی۔ چنانچہ آنکھ کھلی، صبح اپنے بیٹے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اندر روشنی آ چکی ہے اور بالکل عام لوگوں کی طریقے سے حسب معمول وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ان کے اوپر اسی عمر کے اندر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یادداشت کا یہ عالم جب اور بڑے ہوئے اور جب علم حدیث کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی
اور ان کی یادداشت بہت زیادہ مشہور ہونے لگی، اور علم حدیث کے جمع کرنے کے تعلق سے ان کی خدمات اور شہرت بہت زیادہ ہونے لگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر زمانے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، اب پہلے سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی زمانے میں کوئی آدمی، چاہے علماء میں سے ہو، چاہے دنیا دار کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، تو اس کوئی بلند مقام کو حاصل کرتا ہے تو اس کے بہت سارے حاسدین اور جلن پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت یادداشت کا اس وقت زمانے میں بہت دورہ تھا، بڑی شہرت حاصل کی علم حدیث کے تعلق سے اور فن حدیث کے تعلق سے۔ جب اتنی زیادہ شہرت انہوں نے حاصل کر لیا تو وہاں کے اس زمانے کے کچھ لوگوں کو ان سے حسد پیدا ہوا اور ان کا امتحان لینا چاہا کہ کوئی ایسا معاملہ اختیار کیا جائے کہ اس کے اندر شکست ہو جائے اور جو وہ یادداشت کے اعتبار سے انہیں شہرت حاصل ہے، عزت حاصل ہے، ان کا ایک بلند مقام حاصل ہے، وہ مقام کسی طریقے سے پست ہو جائے، شہرت ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی۔ وہاں کے لوگوں نے 10 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں دیں اور کہا کہ ان 10 حدیثوں کو 10 لوگ امام بخاری کے سامنے پڑھیں گے، اور کس طرح پڑھیں گے۔ ان کو ہدایت تھی کہ جو 10 حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا جو متن ہے، متن کو دوسری حدیث کا متن دوسری سند کے اندر لگا دیا جائے، ایک حدیث کا متن دوسری حدیث کے سند میں، اور دوسری حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن میں جوڑ دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہی سند بھی ہو اور سند کے بعد اسی سند کا متن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو یہ تو بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن انہیں یہ کرنے کو کہا گیا کہ آپ لوگ امام بخاری کے سامنے حدیثیں اس طرح پڑھیں گے کہ جس حدیث کی جو سند ہے اس کی دوسری سند پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے اس منصوبے کے مطابق ان تمام لوگوں نے 10 حدیثیں ترتیب وار پڑھی، سند کسی دوسری حدیث کی پڑھی اور متن کسی دوسری حدیث کا پڑھا۔ جب سب 10 لوگوں نے پڑھ لیا، اس طریقے سے 100 حدیثیں الٹ پلٹ سند اور متن کے ساتھ پڑھی گئی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بھئی اب آپ کو جو کہنا ہو کہیے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بات شروع کی تو جتنے لوگوں نے جو حدیثیں پڑھی تھیں ترتیب وار پہلے 1 نمبر سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پہلے نمبر پہ یہ حدیث پڑھی، اس میں یہ سند پڑھی اور حدیث یہ پڑھی، جبکہ اس حدیث کی سند آپ نے جو پڑھی یہ ہے اور جو وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ یہ ہے۔ یعنی ان کی غلط سند کی آپ نے تعیین بھی فرمائی اور صحیح سند کو پڑھ کر بھی سنایا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے جو پڑھا تھا، اس نے جو حدیث پڑھی تھی اس کی حدیث کو بھی آپ نے اس کی سند کو صحیح کیا کہ آپ نے یہ سند پڑھی، اس کی حدیث یہ ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی، اس کی سند یہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر 10 آدمیوں کی جو ٹولی تھی، پھر دوسری ٹولی کے لوگوں کو، پھر تیسری، اس طریقے سے تمام لوگوں کی تمام حدیثوں کو بالکل صحیح سند اور متن کے ساتھ پڑھ دیا کہ آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ایسے ہیں اور حقیقت میں ان کا متن اور سند اس طریقے سے صحیح آپ نے پڑھ کر سنایا۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا تب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعی ان کا جو شہرت ہے، ان کی جو شہرت ہے اور جس چیز میں وہ مشہور ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ غلطی پر تھے، اور ان لوگوں نے جو امتحان لیا، اس امتحان کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بالکل 100% کامیاب ہو۔ تو یہ اللہ